ادھر طالبمند پھر سے اپنے کام پر جاری رہے، لیکن علم دین ابھی تک ایسی پوزیشن میں نہ تھے کہ کوئی کام کر سکتے۔ اس کے باوجود ان کے ساتھ چلے جاتے، دن بھر وہیں رہتے اور ان کے ساتھ ہی واپس آتے۔ ہفتہ بھر یہی معمول رہا۔ ان کی حالت پہلے سے بہتر ہوئی تو پھر اس سے اپنے کام پر لگ گئے۔ محمد دین کو لاہور واپس گئے 17 روز ہو چکے تھے۔ اس دوران ان کے 2 خط بھی آئے جن میں انہیں واپس آنے کا مطالبہ شدت سے کیا گیا تھا۔ کام ختم ہونے کو تھا، اس لیے انہوں نے خط کا جواب نہ دیا۔ 2 روز بعد جب وہ لاہور جانے کے لیے تیار تھے کہ مالک مکان نے آ کر ایک اور کام کی پیشکش کی، لیکن طالبمند نہ مانے اور اسی روز وہ سیالکوٹ سے لاہور چلے آئے۔ محمد دین گھر موجود نہ تھے۔ علم دین والدہ سے بغل گیر ہوئے تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ حال احوال دریافت کیا، محمد دین کا دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ شام کو دفتر سے واپس آئے گا۔ اس روز علم دین گھر ہی رہے۔ غروب آفتاب کے وقت محمد دین آئے تو اپنے والد اور بھائی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ اس روز بھی وہ رات بھر بیٹھے ہی باتیں کرتے رہے۔ اگلے روز علم دین اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں سے بھی ملنے اور انہیں سیالکوٹ میں اپنی مصروفیات کے بارے میں بتایا۔ چند روز بعد طالبمند کو لاہور میں ایک ہی کام مل گیا۔ علم دین بھی ان کے ساتھ کام پر چلے جاتے۔ ایک روز جب طالبمند کام سے واپس آئے تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ محمد دین کا گھر آباد کرنا ہے، کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کرو، میں اپنی زندگی میں یہ فرض پورا کرنا چاہتا ہوں۔ محمد دین کی والدہ بھی ان کے اس فیصلے سے خوش تھی۔ کتنا ارمان تھا انہیں اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھنے کا۔ اللہ نے ان کی دعائیں سن ہی لی تھیں۔ محمد دین کا اپنے عزیزوں میں رشتہ طے پا گیا۔ دن مقرر ہوئے اور وہ پلک جھپکنے میں ہی گزر گئے۔ محمد دین کا گھر آباد ہونے کے کچھ دنوں بعد ہی طالبمند امبالہ چلے گئے۔ 3 ماہ وہاں رہے اور پھر وہاں سے واپسی کے بعد کوہاٹ چلے گئے۔ اس دوران علم دین لاہور میں ہی رہے۔ علم دین اپنے پیشے میں والدہ کی طرح ہوشیار تھے۔ اب وہ اکثر اکیلے ہی اپنے کام پر چلے جایا کرتے تھے۔ کوہاٹ، امبالہ اور کئی دوسرے دور دراز کے مقامات پر بھی جا کر کام کرتے رہے۔ 1948 کے آخر میں طالبمند لاہور واپس آئے۔ کچھ روز گھر رہے اور پھر 1 جنوری 1948 کو جب وہ کوہاٹ جانے لگے تو اپنے ہمراہ علم دین کو بھی لے گئے۔ وہاں انہوں نے ایک مکان کرائے پر لیا اور شہر میں ہی کام کرنے لگے۔ طالبمند کو وہاں اکثر لوگ جانتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی بعض ضروریات وہیں پوری کر دیا کرتے تھے۔ اکبر خان مالک مکان کا رویہ بھی ان کے ساتھ قدرے بہتر تھا۔ پہلے تو ان کے تعلقات رسمی سے تھے، لیکن جوں وقت گزرتا جا رہا تھا وہ طالبمند کے قریب ہوتا گیا۔ طالبمند بھی جب کام سے واپس آتے تو رات گئے تک اکبر خان کے پاس بیٹھے رہتے۔ وہ بھی ان کی شرافت دریافت اور سادگی کا قائل ہو چکا تھا اور اکثر اپنے ملنے جلنے والوں سے بھی ان کا ذکر کرتا رہتا۔ ایک روز طالبمند اور علم دین اسی محلے میں ہی روشن خان کے گھر جب کام کے لیے گئے کہ کسی نے انہیں آ کر بتایا کہ اکبر خان کا اپنے بھائی سے جھگڑا ہو گیا ہے، اس کا بھائی شدید زخمی ہو گیا ہے اور اس کی رپورٹ پر پولیس نے اکبر خان کو گرفتار کر لیا ہے۔ تو طالبمند نے روشن خان سے کہا کہ میں گھر جا رہا ہوں۔ اس کے دریافت کرنے پر آپ نے اکبر خان کی گرفتاری کے متعلق اسے بتایا تو اس نے کہا کہ تمہاری اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے جو یوں کام چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو طالبمند نے کہا کہ میں اس کا کرایہ دار ہوں اور وہ میرا محسن ہے۔ اگر خوشی کے لمحات میں وہ ہمیں نہیں بھول سکتا تو پھر میں اسے مصیبت کی گھڑی میں اس کی خبر گیری کیوں نہ کر سکتا؟ اور پھر طالبمند روشن خان کی اجازت کے بغیر اور توقع کے خلاف کام چھوڑ کر چلے گئے، جبکہ علم دین ان کی ہدایت پر کام کرتے رہے۔ روشن خان ان کے خلوص سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہ بھی اسی وقت اکبر خان کے گھر گیا
اور طالبمند سے معذرت چاہی اور اکبر خان کے اہل خانہ سے حالات دریافت کیے اور اپنی طرف سے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ روشن خان کی کوشش اور طالبمند کا خلوص ہی تھا کہ اکبر خان کو دوسرے روز ہی پولیس نے چھوڑ دیا۔ اکبر خان تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ طالبمند اس کی خاطر اتنا کچھ کر گزرے گا۔ طالبمند 1 سال کو ہٹ رہے۔ اس تمام عرصے میں اکبر خان نے ان سے مکان کا کرایہ بھی نہ لیا۔ طالبمند کے 1000 اسرار پر بھی وہ نہ مانا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ ان کا خیال رکھنے لگا تھا۔ اکبر خان علم دین کو اپنے بیٹوں کی طرح ہی چاہتا تھا۔ 1949 میں فروری کے مہینے کا آغاز تھا۔ طالبمند نے اکبر خان کو بتایا کہ اب وہ واپس لاہور جا رہا ہے تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ واپس چلے جائیں۔ 11 فروری کو جب وہ کوہاٹ سے لاہور کے لیے روانہ ہوئے تو اکبر خان نے طالبمند اور علم دین کو ایک چادر اپنی طرف سے تحفہ دی اور انہیں اسٹیشن تک رخصت کرنے آیا۔ طالبمند اور علم دین جتنا عرصہ کوہاٹ رہے، لاہور میں اپنے عزیز و اقارب اور اہل خانہ سے ان کا رابطہ رہا۔ وہ گھر کے تمام حالات سے باخبر تھے۔ محمدین انہیں باقاعدگی سے خط لکھا کرتے تھے۔ محمدین کے گھر آنے والے نئے مہمان کو دیکھنے کو ان کا جی چاہ رہا تھا۔ علم دین بھی خوش تھے۔ جس روز وہ لاہور اپنے گھر پہنچے تو سب کی خوشیاں دوبالا ہو گئیں۔ ان کے گھر ایسی چہل پہل تھی جیسے عید کا دن ہو۔ دن یوں ہی ہنسی خوشی گزرتے رہے۔ اب طالبمند کی یہ خواہش تھی کہ علم دین کا گھر بھی آباد ہو جائے۔ اور پھر مارچ کو علم دین کی سگائی ان کے ماموں کی بیٹی سے ہوئی۔ طالبمند کتنے خوش نصیب تھے کہ اپنی زندگی میں ہی بیٹوں کی خوشیاں دیکھنے کا انہیں موقع مل رہا تھا۔ علم دین اپنے حال میں ہی مست رہتے تھے۔ انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت تک انہیں یہ بھی علم نہ تھا کہ گندی ذہنیت کے شیطان سخت راجپال نامی بدبخت نے نبی آخر الزام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ایک دل آزار کتاب رنگیلا رسول شائع کر کے کروڑوں مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا اور عاشقان رسول نے حکومت پنجاب سے اس کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کا مطالبہ کیا، اور پھر اس مقدمے کا جو نتیجہ نکلا وہ بھی مسلمانوں کے نزدیک قابل اطمینان نہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی عبدالعزیز اور اللہ بخش کو راجپال کے خلاف 2 مختلف مقدمات میں ملوث پائے جانے کے جرم میں سزا سنا دی گئی۔ مولوی نور الحق مرحوم نے اخبار مسلم آؤٹ لک میں راجپال کے خلاف لکھا تھا۔ انہیں 2 ماہ کی سزا کے ساتھ 1000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ جلسے جلوس اور احتجاجی مظاہرے ہوئے، قراردادیں پاس ہوئیں، اخبارات نے ادارے لکھے، الغرض جو کچھ کسی سے ہو سکا کیا، لیکن راجپال نے اپنے جرم کا اقرار نہ کیا کیونکہ پنجاب گورنمنٹ بجائے اس کے کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کرتی، اسے تحفظ دیا۔ ادھر علم دین ان حالات سے بے خبر تھے۔ ایک روز وہ حسب معمول کام پر گئے ہوئے تھے۔ غروب آفتاب کے بعد جب وہ واپس گھر جا رہے تھے تو دلی دروازے میں لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا۔ ایک جوان کو تقریر کرتے دیکھا۔ وہ رکے، کچھ دیر کھڑے سنتے رہے، لیکن ان کے پلے کوئی بات نہ پڑی۔ قریب کھڑے ایک صاحب سے انہوں نے دریافت کیا تو انہوں نے علم دین کو بتایا کہ راجپال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب چھاپی ہے، اس کے خلاف تقریر ہو رہی ہے۔ علم دین پڑھے لکھے تو نہیں تھے اور تقریر اردو میں کی جا رہی تھی۔ ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا تو وہ آگے کو بڑھے اور بہت دیر تک ان کی باتیں سنتے رہے۔ چند ایک کو انہوں نے روتے بھی دیکھا۔ نعرے بلند ہو رہے تھے اور پھر ایک اور مقرر آئے۔ وہ پنجابی زبان میں مخاطب تھے۔ اپنی تقریر میں انہوں نے راجپال کو واجب القتل قرار دیتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں اپنی جانیں قربان کر دو اور اس بدبخت راجپال کو اس کے انجام تک پہنچا دو۔ وہ نہ جانے اور کیا کچھ کہتے رہے۔
لیکن علم دین کی قوت سماعت سے صرف وہی الفاظ ٹکرا رہے تھے: راجپال واجپال قتل ہے۔ اپنی جان کا نذرانہ دینے والوں، راجپال کو اس کے انجام تک پہنچا دو۔ تقریروں کا سلسلہ ابھی جاری ہی تھا کہ علم دین اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ اس جوان کی تقریر نے ان کے دل و دماغ میں ایک ہلچل سی مچا دی۔ گھر پہنچنے تک وہ انہی خیالات میں کھوئے رہے۔ امی بولیں کہ دکان سے ذرا آگے ان کی ملاقات اپنے دوست شیدے سے ہوئی، تو اس نے اتنی دیر سے آنے کا سبب پوچھا تو آپ نے اسے مختصر جلسے کی بات بتائی۔